بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ وزیر صحت میٹ ہینکاک کہتے ہیں کورونا ویکسین تمام خدشات سے محفوظ ہے۔ ویکسین سے خون میں لوتھڑے بننے کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے۔ وزیر صحت نے اپیل کی کہ اگر ویکسین لگوانے کی کال آئے تو تمام شہری ضرور ویکسین لگوائیں۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن قوانین کے سبب ہزاروں شادیاں تاخیر کا شکار۔ حکومتی احکامات کے مطابق آؤٹ ڈور تقریبات میں 15 افراد کی شرکت کی اجازت۔ 14.7 بلین پاؤنڈز حجم کا شادی سیکٹر کرونا وبا سے متاثر۔ برطانیہ کی آئندہ 10 سالہ خارجہ پالیسی کے خدوخال واضح۔ برطانوی حکومت کا پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا عزم۔ سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی جیسے اقدامات پر تعلقات فروغ پائیں گے۔ گزشتہ برس 65 صحافی اور میڈیا کارکنان ڈیوٹی کے دوران ہلاک۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم IFJ کی رپورٹ۔ میکسیکو، انڈیا، افغانستان اور پاکستان میں شدت پسند گروہ حملوں میں ملوث۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے دوران طلاق اور گھریلو ناچاکیوں میں ہوش ربا اضافہ۔ ویزا سٹیٹس نہ رکھنے والے مرد و خواتین اپنے حقوق سے محروم۔ خواتین کے حوالے سے بااثر کمیونٹی پریشر سے فیصلوں پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور زائرین حج کے لیے منظور شدہ کرونا ویکسین کی شرط عائد۔ سعودی عرب آمد سے قبل PCR ٹیسٹ اور 3 روز قرنطینہ لازم قرار۔ سعودی افراد ذوالحج سے قبل ویکسین کورس مکمل کروائیں، وزارت صحت کا بیان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat. Approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. جی ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانوی وزیر صحت میٹ ہینکاک نے کہا ہے کہ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کمپنی کی کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین بالکل محفوظ ہے۔ اس کے سبب خون میں لوتھڑے بننے کی کوئی شواہد نہیں ملے، جبکہ دواساز کمپنی کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور یورپی یونین میں کم و بیش 17 ملین افراد کرونا وائرس کی ویکسین کی پہلی خوراک لگوا چکے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر صحت میٹ ہینکاک نے کہا ہے کہ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی تیار کردہ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین محفوظ ہے۔ اس ویکسین کے سبب خون میں لوتھڑے بننے کی شکایات کے بعد کم و بیش 13 یورپی ممالک کی جانب سے ویکسین کے محفوظ ہونے کے بارے میں جو مزید وضاحتیں سامنے آنے تک اس کے استعمال کو روک دیے جانے کے بعد اپنے بیان میں وزیر صحت نے کہا کہ ریگولیٹرز کی باتوں پر دھیان دیں اور جتنی جلدی ممکن ہو ویکسین لگوانے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ برطانیہ کی دواؤں سے متعلق واچ ڈاگ MHRA کا کہنا ہے کہ ویکسین کی وجہ سے خون میں لوتھڑے
बनने की कोई शवाहिद नहीं मिले। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वैक्सीन से खून में लोथड़े पैदा होने की कोई अलामत जाहिर नहीं हुई। दवासाज कंपनी का कहना है कि अब तक यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के कमोबेश 17 मिलियन लोग इस वैक्सीन की पहली खुराक लगवा चुके हैं, जबकि गुज़श्ता हफ्ते खून में लोथड़े पैदा होने के 40 से भी कम केसेस सामने आए हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि दवाओं से मुतालिक बरतानवी वॉचडॉग MHRA आलमी इदारा सेहत और सबको यकीन है कि वैक्सीन महफूज है। उन्होंने कहा कि हम इस वैक्सीन के असरात पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और हम जानते हैं कि इस कंपनी की वैक्सीन से बरतानिया में लोगों की जानें बचाई जा रही हैं। इसलिए अगर आपको वैक्सीन लगवाने के लिए कॉल आए तो आप वैक्सीन लगवाएं। डाउनिंग स्ट्रीट ने भी वैक्सीन के महफूज होने की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म के सरकारी तर्जुमान ने कहा है कि बोरिस जॉनसन को अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाने पर खुशी होगी। डचेस ऑफ कार्निवाल ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने रवां साल के आगाज ही में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवा ली थी। उन्होंने ये बात गुज़श्ता रोज प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ लंदन में वैक्सीन लगाने के लिए कायम किए गए एक सेंटर का दौरा करते हुए बताई। उन्होंने मजाकन कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वैक्सीन किस कंपनी के तैयार करदा थी, क्योंकि मैं इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं करती। जर्मनी, फ्रांस और इटली का कहना है कि वैक्सीन के बारे में वो EMA की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया ने भी वैक्सीन लगाने का अमल रोक दिया है, जबकि बेल्जियम, पोलैंड, जमहूरिया चेक और यूक्रेन में वैक्सीन लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। MHRA में वैक्सीन के महफूज होने से मुतालिक शोबे के सरबराह डॉक्टर फिल बरियान ने कहा है कि लोगों को जब भी उन्हें तलब किया जाए वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। आलमी इदारा सेहत खुद भी वैक्सीन से मुतालिक रिपोर्ट्स की तफ्तीश कर रहा है। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, लंदन। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बरतानिया में लॉकडाउन के कवानीन के सबब हज़ारों शादियां लटक गईं। तकरीबन 7,000 जोड़ों को शादियां मनसूख करना पड़ सकती हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से आउटडोर तकरीबात में सिर्फ 15 लोगों को मदऊ करने की इजाज़त है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में लॉकडाउन कवानीन के सबब हजारों जोड़ों की शादियां लटक गईं। पाबंदियों के बायस 7,000 के करीब जोड़ों को शादी मनसूख करना पड़ सकती है। हुकूमत की तरफ से आउटडोर तकरीब में सिर्फ 15 मेहमानों को मदऊ करने की इजाजत दी गई है, जिस पर शादी की ख्वाहिश रखने वाले शदीद परेशान नजर आते हैं। 12 अप्रैल से मुमकिना तौर पर महदूद पैमाने पर शादी की तकरीबात की इजाजत दी जा रही है। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की तरफ से मुरतब किए गए रोड मैप के मुताबिक 15 मेहमानों को मदऊ करने की इजाजत होगी। UK वेडिंग्स इंडस्ट्री बॉडी के मुताबिक हुकूमत ने हाल ही में वाज़ेह किया है कि तकरीबात, इस्तकबालियों की इबादतगाहों, सरकारी इमारतों और बैरूनी मेहमान नवाजी की जगहों पर ही इजाजत दी जाएगी। डाउनिंग स्ट्रीट ने इसरार किया कि इसके रोड मैप में कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आज़म के सरकारी तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत का रोड मैप क्लियर है, जिसके मुताबिक शादी की तकरीबात या इस्तकबालिया में 15 मेहमान शरीक हो सकते हैं। 12 अप्रैल तक बाज़ाब्ता इजाजत मिलने के बाद कवानीन और पाबंदियों पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। 29 मार्च से 6 अफराद की शादी की तकरीब में शिरकत की इजाजत मुतवक्के है, ताहम अप्रैल में इसे बढ़ाया जाएगा। मई में यह तादाद 2 गुना यानी 30 कर दी जाएगी। बरतानिया की शादियों के हवाले से शादी फिल्म्स के डायरेक्टर ने कहा कि रोड मैप ने इशारा किया है कि शादियों और इस्तकबालिया तकरीबात का आगाज 12 अप्रैल को हो सकता है। 14.7 बिलियन के हुजम का शादी का सेक्टर कोरोना वबा के दौरान शदीद माली बहरान का शिकार हुआ है। एक साल की गैर यकीनी सूरत हाल में 1.5 लाख से जायद अफराद जो शादियों के मुंतजिर हैं, इनके लिए नई पाबंदियां एक धचके से कम नहीं। बावर किया जा रहा है कि शादी के इंतहाई करीब तरीन प्रोग्राम तरतीब देने वाले तकरीबन 7,000 जोड़े भी नई पाबंदियों के बायस अपने प्रोग्राम को या तो मनसूख या आर्जी तौर पर मुअत्तल कर देंगे। और आपको बताएं कि बरतानिया में सरमायाकारी का झांसा देकर धोखाधड़ी की वारदातों में बदतरीन इजाफा हुआ है। बरतानिया के सबसे बड़े बैंक HSBC के मुताबिक 2020 में उनके कस्टमर से 18 मिलियन पाउंड्स हथिया लिए गए। धोखेबाज अफराद खुद को बड़ी कंपनीज के नुमाइंदे जाहिर करके सरमायाकारी की तरगीब देते हैं और लोगों के अकाउंट से रकम निकाल लेते हैं। नीलम असलम बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगी। बरतानिया में सरमायाकारी का झांसा देकर धोखाधड़ी की वारदातों में बदतरीन इजाफा हो चुका है। बरतानिया के सबसे बड़े बैंक HSBC के मुताबिक टैक्स फाइल करने का वक्त करीब आते ही सार्फिन की तरफ से इस किस्म की धोखाधड़ी की बेशुमार शिकायत मौसूल हो रही हैं। बैंक का कहना है कि सिर्फ एक साल यानी 2020 में हमारे कस्टमर से 18 मिलियन पाउंड हथिया लिए गए। धोखाबाज खुद को बड़ी कंपनीज के नुमाइंदे जाहिर करके लोगों को सरमायाकारी की तरगीब देते और इनके अकाउंट से रकूम निकाल लेते हैं।
رپورٹس کے مطابق دھوکہ بازوں کی طرف سے ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا اور اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ عوام کو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ اشتہارات بینک یا سرمایہ کار کمپنیز کی طرف سے ہیں۔ لوگوں کو فون کالز کے ذریعے بھی اس قسم کا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دھوکہ باز بڑی کمپنیز کی ویب سائٹ ہیک یا کلون بھی کر لیتے ہیں اور ان کا رجسٹریشن نمبر بھی چوری کر کے سوشل میڈیا پر چلاتے ہیں۔ کیونکہ نیا ٹیکس سال 6 اپریل سے شروع ہوتا ہے، اس لیے عوام کی بڑی تعداد سرمایہ کاری کے لیے مواقع کی تلاش میں ہوتی ہے اور اس چیز کا فائدہ یہ دھوکہ باز اٹھاتے ہیں۔ HSBC کے وہ صارفین جنہیں 2020 کے دوران دھوکہ دہی کا نشانہ بنایا گیا، انہیں اوسطاً 19,728 پاؤنڈ کا فی کس نقصان ہوا۔ مذکورہ بینک کے دولت مشترکہ کے لیے سربراہ جیمز ہیوسٹن کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ دھوکہ بازیوں نے عوام کو لوٹنے کے لیے کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کی مالی مشکلات کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن بینک اس قسم کے جرائم کی روک تھام اور اپنے گاہکوں کو انتباہ کرنے کے لیے ہمہ وقت ضروری اقدامات کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر رسیدہ افراد کی زیادہ تعداد ان دھوکہ بازیوں کا نشانہ بن رہی ہے، کیونکہ بوڑھے لوگوں کے پاس ان کی پینشن کی رقوم ہوتی ہیں جنہیں وہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بینک نے لوگوں کو متنبہ کیا کہ اگر اچانک کوئی کمپنی آپ کو فون کرے، ای میل یا ٹیکسٹ میسج کرے یا پوسٹ میں کوئی کاغذات میں اور کوئی شخص آپ کے دروازے پر دستک دے اور سرمایہ کاری کی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو جلدی فیصلہ کرنے کے لیے کہے، تو یقیناً یہ کوئی دھوکہ باز گروہ ہوگا جس کے جھانسے میں بالکل نہ آئیں۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک۔ اسٹے ود اس۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ برطانیہ نے آئندہ 10 سال کے لیے اپنی خارجہ پالیسی کے خد و خال واضح کر دیے۔ برطانوی حکومت نے پاکستان کے ساتھ اپنے تاریخی تعلقات کو مزید بہتر کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ نے آئندہ 10 سال کے لیے اپنی خارجہ پالیسی کے خد و خال واضح کر دیے ہیں، جس میں برطانیہ کی 2030 تک کی ترجیحات طے کی گئی ہیں۔ برطانوی حکومت نے پاکستان سے تاریخی تعلق کو مزید بہتر بنانے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ برطانیہ کی 2030 تک کی خارجہ پالیسی رپورٹ میں بحر ہند اور بحر الکاہل کے خطے میں اسٹریٹجک اتحاد کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیٹو کا دفاعی اتحاد اور یورپ میں امن اور سیکیورٹی کا قیام بھی برطانیہ کی اہم ترجیحات میں شامل رہے گا۔ جوہری ہتھیاروں کی کم سے کم حد کو 180 سے بڑھا کر 260 کر دیا گیا ہے۔ برطانوی حکومت نے سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی پر فوکس کرتے ہوئے پاکستان سے تاریخی تعلق کو مزید بہتر بنانے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ برطانیہ نے اس خطے کو دنیا کے جغرافیائی سیاسی مرکز میں تیزی سے بنتا ہوا مرکزی خطہ قرار دیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ ڈپارٹمنٹ فار ٹرانسپورٹ نے برمنگھم میں دوسرا ہیڈ کوارٹرز اور لیڈز میں نیا ناردرن ہب بنانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ حکومت 2030 تک 22,000 ملازمین کو لندن سے باہر منتقل کرنا چاہتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ڈپارٹمنٹ فار ٹرانسپورٹ نے برمنگھم میں دوسرا ہیڈ کوارٹرز اور لیڈز میں نیا ناردرن ہب بنانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ گرانٹ شیپس MP نے کہا کہ اس اقدام سے دونوں شہروں میں 650 رولز پیدا ہوں گے۔ برمنگھم سائٹ میں منسٹریل آفیسز بھی شامل ہوں گے۔ توقع کی جاتی ہے کہ منسٹرز وہاں اپنا خاصا وقت گزاریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک حکومت 22,000 سرکاری ملازمین کو لندن سے باہر منتقل کرنا چاہتی ہے۔ یہ ریلوکیشن وائٹ ہال میں ایک وسیع ثقافت کی تبدیلی کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ کمیونٹیز کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے جن کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ برمنگھم اور لیڈز جیسے بڑے شہروں میں ہب بنائے جانے سے تازہ تصور اجاگر ہوگا کہ ہم ان ایریاز کی کس طرح بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ ٹریجری کے خاصے حصے کی لندن سے ڈارلنگٹن منتقلی اور لیڈز میں برطانیہ کے فرسٹ انفراسٹرکچر بینک بنائے جانے کے حالیہ اعلان کی وجہ سے ری لوکیشن کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اسی دوران فروری میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ سیکنڈ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ لوکل گورنمنٹ ہیڈ کوارٹرز وولورہمپٹن میں بنائے جا رہے ہیں۔ پیر کو اعلان کا جواب دیتے ہوئے ویسٹ مڈلینڈز کے میئر اینڈی اسٹریٹ نے کہا کہ MHCLG کو وولورہمپٹن میں منتقلی مغربی مڈلینڈز پر اعتماد کا بہت بڑا ووٹ ہے اور ناقابل یقین حد تک مشکل اقتصادی دور میں اس سے ملازمتوں میں
بہت زیادہ اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ اس میں ہم نے مہینوں تک کیس لڑنے کے بعد کامیابی حاصل کر لی ہے اور اب دوسرا بڑا سرکاری ڈپارٹمنٹ ویسٹ مڈلینڈز کو اپنا گھر بنا رہا ہے. حکومت نے کہا کہ اس نے 2 سال میں مجوزہ ریلوکیشن کے سلسلے میں آفس ورک کو پورا کرنے کے لیے 65 ملین پاؤنڈز مختص کیے ہیں. محمد اوزہر، CNN نیوز مڈلینڈز. صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم IFJ کی رپورٹ کے مطابق سال 2020 میں دنیا بھر میں 65 صحافی اور دیگر میڈیا سٹاف اپنی صحافتی خدمات انجام دیتے ہوئے ہلاک ہو گئے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2020 میں 2019 کے نسبت 17 افراد زیادہ ہلاک ہوئے. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. 2020 کے دوران دنیا بھر میں 65 صحافی اور دیگر میڈیا سٹاف اپنی صحافتی خدمات کی انجام دہی کے دوران ہلاک ہوئے. یہ بات صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم IFJ نے اپنی جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں بتائی. IFJ کے مطابق دنیا کے 16 ممالک میں یہ 65% صحافی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران ٹارگیٹڈ حملوں، بم حملوں اور کراس فائرنگ کے دوران نشانہ بنے. رپورٹ کے مطابق 2020 میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2019 کے مقابلے میں 17 افراد زیادہ رہی. اس طرح 1990 سے لے کر 2020 تک دنیا بھر میں ہلاک ہونے والے صحافیوں اور دیگر میڈیا ورکرز کی مجموعی تعداد 2680 تک جا پہنچی ہے. رپورٹ کے مطابق یہ صحافی زیادہ تر جن وجوہات کی بنا پر ہلاک ہوئے ان میں منظم مجرموں کے گروہ، شدت پسند اور نسلی تشدد شامل ہیں، جبکہ یہی چیزیں آج بھی صحافیوں میں خوف کی وجہ ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل اینتھونی بلانگر نے کہا کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 2020 بھی دیگر برسوں سے مختلف نہیں تھا. 2020 کے متعلق IFJ کی اس سالانہ رپورٹ میں ہلاکتوں کے لحاظ ممالک کی جو رینکنگ کی گئی، اس میں صحافیوں کی 14 ہلاکتوں کے ساتھ میکسیکو پہلے نمبر پر ہے، جبکہ افغانستان میں 10، پاکستان میں 9، انڈیا میں 8، فلپائن 4، شام 4، نائجیریا اور یمن میں 3 صحافی اور میڈیا ارکان کو ہلاک کیا گیا. اس کے علاوہ عراق اور صومالیہ میں 2، جبکہ بنگلہ دیش، کیمرون، پیراگوئے، روس اور سویڈن جیسے ممالک میں ہر جگہ ایک صحافی جان سے گیا. IFJ کی اس رپورٹ میں پہلی مرتبہ اپنے کام کی وجہ سے جیل جانے والے صحافیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 229 صحافی اپنے پیشہ ورانہ امور کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں. یاد رہے کہ یورپین دارالحکومت برسلز میں موجود IFJ دنیا کے 146 ممالک کے 6 لاکھ سے زائد صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے. اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے دوران خاندانی معاملات، ازدواجی تنازعات اور طلاق کی ریشو پہلے کی نسبت بہت بڑھ چکی ہے. ایسے میں مسلم کونسلز اور برٹش قوانین بھی متصادم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی میں بالخصوص خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لاء ماہرین نے تمام نوجوانوں کو ہوشیار رہنے اور اس طرح کے معاملات میں برٹش قوانین کا سہارا لینے کا مشورہ دیا ہے تاکہ مستقبل میں پیش آنے والی تمام پریشانیوں سے بچا جا سکے. برمنگھم سے علی رضا رپورٹ کریں گے. برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے. اس دوران خاندانی معاملات، ازدواجی تنازعات اور طلاق کے ایشوز میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے. ایسے میں مسلم کونسلوں کی جانب سے امتیازی سلوک اور برٹش قوانین کے متصادم طلاق کی شکایات موصول ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ویزا سٹیٹس نہ رکھنے والی خواتین یا مردوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں. بعض کمیونٹی سینٹرز مساجد کے ساتھ منسلک ہیں جو اپنے فیصلے کو شریعت کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں جو برٹش قانون سے متصادم ہو رہے ہیں. ایسے فیصلے مسلم کمیونٹی کے لیے بدنامی کا باعث ہو رہے ہیں، جبکہ مسلم کونسلوں کے فیصلوں کے اطلاق اور عمل درآمد کی یہاں کوئی قانونی گنجائش نہیں ہے. پھر بھی بااثر افراد کمیونٹی پریشر سے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرواتے ہیں جو اکثریتی کیس خواتین کے حوالے سے ہوتے ہیں. ان کو شریعتی کونسل، مسلم ٹریبیونل یا بعض جگہوں پر اسلامی مصالحتی ٹریبیونل بھی کہا جاتا ہے. یہ عموماً مساجد یا مسلم کمیونٹی سینٹرز میں قائم ہوتے ہیں جن میں خواتین کی نمائندگی بالکل ہی نہیں ہوتی اور خواتین کے مسائل سننے میں پرابلمز پیش آ رہی ہیں. انہی مسائل کو اجاگر کرنے اور ان مسائل کے حل کے لیے CNN نیوز نے فیملی لاء کی ماہر نوجوان کنسلٹنٹ ماہرخ احمد سے گفتگو کی کہ وہ خواتین جن کو یہ مسائل پیش آ رہے ہیں اور ان کے پاس لیگل سٹیٹس بھی نہیں ہے، وہ برٹش قوانین کا لازمی سہارا لیں. برٹش قانون ان کے حقوق کا ضامن ہے. I understand that with isolation, with families being inside all together, domestic abuse, divorces, parental alienation has only heightened. It's unfortunate, and especially with someone with a family first attitude, I understand how detrimental this can be, especially when children are young. The lack of routine, the change in dynamics is detrimental to their future. I'd like to remind everyone that there
is support there. Getting legal and professional help is not the be-all and end-all. It does not mean things have to end. It is only a platform to regain trust and rebuild relationships. The family court and the family system are there, and their priority is to always act in a child's best interest. Not only that, if you are in harm, and not just physical but emotional harm, you deserve protection and you deserve help. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس زیادہ تر ایسے کیس آتے ہیں جن کو اسلامی طلاق دے کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور ان کا ویزا ختم کروانے کے لیے ہوم آفس کو لیٹر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس لڑکی یا لڑکے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہا، اور ہوم آفس بھی اس کو ملک چھوڑنے کا لیٹر لکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ خصوصاً خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن برٹش قوانین ان کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مسلم کمیونٹی کے ماہرین قانون نے پیغام دیا کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ کمیونٹی سینٹرز کو مساجد سے علیحدہ رکھا جائے اور اپنے من پسند فیملی کے قوانین نہ گھڑے جائیں۔ خصوصی طور پر خواتین کو اس معاملے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے، برطانیہ میں رواں سال لاکھوں گھرانوں کو 2000 پاؤنڈ سے زائد کونسل ٹیکس کے بلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انگلینڈ میں اگلے سال عام فیس میں 4.3% اضافے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ اضافہ اندرون لندن اور سب سے کم اضافہ مشرقی انگلینڈ میں کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اینڈ اکاؤنٹس نے انکشاف کیا ہے کہ برطانیہ میں لاکھوں گھرانوں کو پہلی مرتبہ سالانہ 2000 پاؤنڈ سے زائد کونسل ٹیکس کے بلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگلے سال انگلینڈ میں عام فیس 78.31 پاؤنڈز یا 4.3% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شمال مشرق اور جنوب مغرب میں اوسطاً بین ڈی کے جائیداد اور ٹیکس قابل ذکر رہے گا۔ محققین کا کہنا ہے کہ سال 2020 اور 2021 کے لیے کونسل ٹیکس بلوں میں اضافے میں بڑے علاقائی تغیرات تھے۔ سب سے زیادہ اضافہ اندرون لندن 5.5% ہوا اور سب سے کم مشرقی انگلینڈ میں 3.5% سامنے آیا۔ چارٹر انسٹیٹیوٹ کے چیف ایگزیکٹو روب وائٹ مین نے کہا کہ مختلف سطحوں کے ذریعے مختلف خطے اپنے کونسل ٹیکس بڑھا رہے ہیں۔ اس کے درمیان بالکل واضح تضاد مرکزی حکومت کی جانب سے ان کے لیے پیدا کردہ مشکل سیاسی پوزیشن کی نشاندہی ہے، جبکہ ٹیکس دہندگان کا کہنا ہے کہ کونسل ٹیکس کے بل بہت زیادہ بلند ہو رہے ہیں اور ٹیکس دہندگان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزارت ہاؤسنگ نے کہا کہ مقامی حکام ہمیشہ کونسل ٹیکس کی سطح کے تعین کے لیے ذمہ دار رہے ہیں اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ کونسلوں کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے بہترین مقام دیا جاتا ہے کہ کون سی خدمات کو اپنے علاقے میں مدد کی ضرورت ہے۔ فرحت کاظمی، CNN نیوز، مانچسٹر۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے رواں سال عازمین حج کے لیے منظور شدہ کورونا وائرس ویکسین کی شرط عائد کر دی ہے۔ سعودی عرب آمد سے 72 گھنٹے قبل PCR ٹیسٹ، 3 روز قرنطینہ کے 48 گھنٹوں بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
सऊदी अरब ने हज के लिए SOPs जारी कर दी। आज़मीन को वैक्सीन ज़ुल्हज से कबल लगवाना लाजमी होगी। इस साल हज 1442 हिजरी बमुताबिक 2021 के लिए वजारत सेहत की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले ज़वाबित में कहा गया है कि अंदरूनी मुमलिकत से जो हज के लिए जाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो ज़ुल्हज से कबल कोरोना वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल कर लें। ज़राए का मजीद कहना था कि बैरूनी मुमलिकत से आने वाले आज़मीन के लिए भी लाजमी होगा कि वो आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने का मुसद्दिका सबूत पेश करें, जिसमें इस अमर की वजाहत की गई हो कि मुमलिकत आमद से कम 2 हफ्ते कबल कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल किया गया है। मुकर्रर ज़वाबित में मजीद कहा गया कि हज सीजन में काम करने वालों के लिए भी लाजमी होगा कि वो मुमलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन की खुराक हासिल कर चुके हैं। और खबर शामिल करते हैं खेलों के मैदान से। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। ICC एलीट पाकिस्तान एम्पायर अलीम डार ने 400 इंटरनेशनल मैचेस मुकम्मल कर लिए। ICC एलीट पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार ने 400 इंटरनेशनल मैचेस मुकम्मल कर लिए। अलीम डार ने हसन रजा से सबसे ज्यादा T20 मैचेस सुपरवाइज करने का एजाज भी छीन लिया। वो अब तक 136 टेस्ट, 211 वनडे और 53 T20 मैचेस में जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अलीम डार ने इस एजाज पर अपने वीडियो बयान में कहा कि मैं 400 इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज करने का एजाज अपने वालिदैन और फैमिली के नाम करता हूँ। उन्होंने ICC, PCB और मीडिया के साथ साथ अपने क्लब PNT जिमखाना के रूह रवा अजहर जैदी और दीगर तमाम अरकान के ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।